ابھی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں آپ کا محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن بنٹی آفیشل۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے حق کے نعرے کی آواز کو بلند کرنا چاہا آپ لوگوں کے بچوں کو اس ظالم طبقے سے، خواجہ سراؤں کے، جو کہ اپنا ٹرانس چینج کرتے یعنی اپنا جینڈر چینج کرتے ہیں، جینڈر سے ٹرانسجینڈر ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں نے اسی بنا پر حق کے نعرے کی آواز لگائی۔ اور حق کے نعرے کا مطلب ہے ماؤں کے بچوں کو بچانا ہے، آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، اور اللہ رب العزت کے بندوں کو اس موذی وبا سے بچانا ہے۔ جی ناظرین، اسی پر میرے ایک بھائی میرے پاس موجود ہیں جن کی خرید و فروخت کی جا رہی تھی، وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں، حق کے نعرے کی آواز کو سنا اور وہ ہمارے تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آئیے ہم ابھی آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اور طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شعیب۔ شعیب۔ ہاں جی۔ اور فیلڈ کا نام کیا ہے؟ فیلڈ کا نام عروہ۔ عروہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ میری قوم کو بتائیں کہ آپ اپنی مرضی سے پہنچے یہاں پر؟ جی میں اپنی مرضی سے پہنچی ہوں، صحیح ہے۔ تو میں بہت پریشان تھی، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلو میں اپنے بھائی محسن کے پاس جاتی ہوں اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، ٹینشن دور کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے محسن بھائی سے رابطہ کیا۔ یعنی آپ کو یہاں پر آنے کے لیے کسی نے مجبور تو نہیں کیا؟ بس میں اپنی مجبوری کی وجہ سے آئی ہوں۔ صحیح ہو گیا۔ چلو اس طرح ہے کہ میری قوم کو بتائیں کہ آپ کو اس خواجہ سراؤں کی فیلڈ میں آپ کو اپنے گرو کی وجہ سے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو تاکہ میری قوم دیکھے کہ ہم نے جو حق کا نعرہ لگایا ہے تو اس حق کے نعرے کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو بتائیں کیا معاملات تھے آپ کے گرو کے ساتھ کہ آپ کو یہاں تک آنا پڑا؟ میری گرو جو ہے صحیح ہے، میرے پہ ظلم کرتی تھی، صحیح ہے، کبھی حقہ پانی بند کرتی تھی، میرے پہ نقصان، ہر بات پہ نقصان ڈالتی تھی، صحیح ہے۔ تو میرے پہ حقہ پانی بند کر دیا، صحیح ہے۔ حقہ پانی کیوں بند کیا؟ حقہ پانی بند کر دیا کہ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس رہا کرو، صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے میرے گھر میں کافی مسئلات ہیں، تو اس وجہ سے میں نے گھر پہ رہنا ہوتا ہے، میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، صحیح ہے، تو ان کو میں نے خرچہ دینا ہوتا ہے، یعنی کہ صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے میں ادھر رہ نہیں سکتی، وہ میرے پہ پابندیاں بہت زیادہ لگاتی ہے۔ کس چیز کی پابندیاں لگاتی ہے کہ میرے پاس رہو، میرے یعنی کہ کہنے کار پہ چلو، جیسے میں بولتی ہوں ویسے رہو، تو میں ایسے رہ ہی نہیں سکتی، صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے نا میں گھر پہ ہوتی ہوں، کیونکہ میری بہن بھائی میں نے ان کو پالنا ہے، صحیح ہے، میرے گھر میں اور کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 3 بھائی ہیں نا، تو 4 بہنیں ہیں، تو صحیح ہے، ان کے خرچہ وغیرہ میں ہی کرتی ہوں۔ اچھا، گھر کے تمام اخراجات آپ خود افورڈ کرتے ہیں؟ جی میں خود افورڈ کرتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کے گرو آپ کو کن چیزوں سے آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر پہ آپ نے نہیں جانا، تو اور اس کے علاوہ کیا کیا مسئلات تھے؟ آپ کا حقہ پانی کس وجہ سے بند کیا گیا؟ یعنی ویورز اس طرح ہے کہ یہ ہماری فیلڈ میں حقہ پانی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیلے کو جب گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو ایک آواز لگا دی جاتی ہے کہ اس کا حقہ پانی بند ہے، اور اگر کسی نے اس کو منہ لگایا تو ہم اس کے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ ہم اتنے پیسے لیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان ایک فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا تعلقات بھی اسی فیلڈ کے لوگوں سے ہوتے ہیں، تو یہی ان لوگوں نے کچھ ریزنز بنائی ہوئی خرید و فروخت کی۔ تو اس میں تو ایک مافیا ہے نا کہ جو مل جل کے آپس میں ان لوگوں نے کالا دھن شروع کیا ہوا ہے اور لوگوں کے بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں آپ کا حقہ پانی کتنے پیسوں میں بند کیا گیا؟ میرا ان لوگوں نے کیا ہے 5 لاکھ میں حقہ پانی بند کیا۔ 5 لاکھ میں؟ جی 5 لاکھ۔ آپ نے ان کی کوئی چوری وغیرہ تو نہیں کی؟ نہیں میں نے کچھ، کوئی قرض تو نہیں لیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں 5 لاکھ؟ پتہ نہیں، ان کی مرضی ہے، وہ کہہ رہی ہمارے پاس رہو، ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے 5 لاکھ روپیہ میں تمہارا کسی اور سے اٹھاؤں گی۔ جی جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ 5 لاکھ روپے میں اس کو بیچا جا رہا ہے،
اگر کوئی اس کو 5 لاکھ خریدے گا اور اس کے بعد کوئی بھی ٹرانسجینڈر یا جینڈر اس کو خریدنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ 10 لاکھ روپے میں اس کو بیچے گا، اور جیسا کہ ان لوگوں نے ایک وپار بنایا ہوا ہے۔ اچھا، تو 5 لاکھ روپے میں آپ کا حقہ پانی بند کیا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ مجھے تو اتنا پتہ ہے لیکن میری قوم کو اپنی زبانی بتائیں کہ آپ کا 5 لاکھ میں حقہ پانی بند ہے، اور آپ کو فیلڈ کے لوگ منہ لگاتے ہیں یا نہیں؟ فیلڈ کے لوگ نہیں، مجھے نہیں لگاتے نا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ 5 لاکھ کیسے بھریں گے؟ یعنی آپ کو جتنے بھی خواجہ سراؤں کی فیلڈ کے لوگ وہ آپ کو نہیں بلاتے، نہیں آپ کو اپنے گھر پہ آنے دیتے کہ اگر آپ ہمارے گھر پہ آئیں گے، آپ ہمیں بلاؤ گے تو ہم آپ کا 5 لاکھ کہاں سے دیں گے؟ ہاں جی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آخر کب سے آپ کا حقہ پانی بند ہے اور کب سے یہ معاملہ چل رہے ہیں؟ آپ بہت زیادہ پریشان تھے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا حق کے نعرے کی آواز بننے کے لیے آپ ہمارے تک پہنچے؟ جی میرے نا تقریباً 4-5 ماہ ہو گئے حقہ پانی بند کیا ہوا ہے۔ 4-5 ماہ سے؟ ہاں جی، 4-5 ماہ سے میرا حقہ پانی بند کیا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ پہلے بھی میں گرو کے پاس گئی تھی نا، جی، تو اس نے مجھے بولا کہ میں 50,000 روپیہ لوں گی تو پھر تمہارا حقہ پانی کھول لوں گی۔ 50,000 حقہ پانی کھولنے کا؟ جی۔ آپ نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کی گرو آپ سے ناراض ہوئی ہو تو آپ کا حقہ پانی بند کر دیا ہو؟ اور 50,000 کس چیز کا مانگ رہے تھے؟ 50,000 یعنی کہ ڈن، وہ ڈن لگایا ہوا مجھے کہ یعنی کہ میں حقہ پانی واپس تم آؤ گی تو میں 50,000 تم مجھے دو گی تو میں حقہ پانی کھولوں گی۔ جی، جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ ان لوگوں نے ایک ایسا کام یا ایک ایسا دھندا شروع کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیلے کا حقہ پانی بند کریں گے تو وہ واپس اپنے گھر پہ لوٹ کے، یعنی خواجہ سراؤں کے گھر پہ واپس آنا چاہے گا اپنی گرو کے پاس، تو یہ اس کو جرمانہ لگاتے ہیں، اور 50,000 روپے اس کو جرمانہ کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ واپس آنا چاہتے تو 50,000 روپے جرمانہ دینا ہے۔ یہ کون سے کٹہرے ان لوگوں نے، خواجہ سراؤں نے اپنے گھروں پہ بنائے ہوئے ہیں؟ اگر یہ لوگ کوئی ایسا جرائم کرتے ہیں، اگر کوئی بھی ایسے معاملات کرتے ہیں تو آپ قانون کے دروازے کو کٹکھٹائیں اور سیدھے عدلیہ تک پہنچے۔ عدلیہ ان کو سزا اور جزا، کوئی بھی معاملات ہیں آپ ان کو قانون اور عدلیہ کے ذریعے سے دینے کی کوشش کریں۔ آپ نے تو اپنا قانون بھی گھر پہ بنایا ہوا ہے اور ان کو سزائیں بھی گھر پہ دیتے ہو اور جرمانے بھی گھر پہ لگاتے ہو۔ یہ خواجہ سراؤں کی تو ایک عجیب و غریب سی رسومات ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں چلے گی، اور یہ ظلم کے جو ضابطے ہیں ہم نہیں مانتے۔ ہم آنے والی نسلوں کو آپ لوگوں سے یعنی خواجہ سراؤں سے انشاءاللہ بچائیں گے، کیونکہ اگر کسی بھی ماں کا بچہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے، آخر ان میں روح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری تو سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی ماں کا بچہ خواجہ سراؤں کے فیلڈ میں کبھی بھی نہ آئے۔ تو جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں، پچھلے پروگرامز میں بھی سنتے آ رہے ہیں کہ کیسے کیسے ظلموں کے شکار ہوئے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بزرگ ہمارے پاس آتے ہیں، اور یہ لوگوں نے تو ایک آپس میں کچھ چودھری خواجہ سرا ہیں اور چودھری ہی زنانہ برادری کے، جو کہ آپس میں مل جل کر بیٹھ کر ان لوگوں کے بچوں کے، بزرگوں کے حقے پانی بند کر دیتے ہیں، اور یہ بیچارے کہاں جائیں تو آخر کہاں جائیں؟ تو پھر اس کے علاوہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو خواجہ سراؤں میں؟ بس میں پھر جب میرا حقہ پانی بند کیا تو پھر میں فیصل آباد چھوڑ کے چلی گئی، جی، پھر پشاور، جی، پھر میں کوہاٹ گئی، 2-3 ماہ میں نے ادھر ہی گزارے، پھر اب آئی میں ادھر۔ جی، تو پھر میں نے یوٹیوب پہ آپ کا چینل دیکھا تو پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا۔ تمہارے گرو کا کیا نام ہے؟ سمن چودھری، کہاں پہ رہتی ہیں؟ چنیوٹ۔ اچھا، وہ بندوں سے کالے کرواتی ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ کیا کالے کرواتی ہیں آپ کو؟ وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے تنگ کر رہی ہے، یعنی کہ میرے پاس نہیں آتی ہے، میری باتیں نہیں مانتی۔ کیا باتیں کیا منوانا چاہتی ہے آپ سے؟ وہ یعنی کہ کہتی ہے کہ میرے پاس رہو، جو میں کہوں تم وہی کرو۔ آخر کیا کہتی ہے آپ کو؟ کوئی گھر کے کام کاج کے لیے کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے آپ کو؟ وہ کہتی ہے کہ مانگنے جاؤ ادھر ٹولی کے لیے۔ جی، ہاں، اور اس کے علاوہ؟ اور اس کے علاوہ غلط کام وغیرہ بہت کرواتی ہے ادھر۔ غلط کام؟ ہاں، ادھر کیوں؟ پتہ نہیں، یہ کیوں مجبور اپنی مرضی کی کہہ رہی ہے کہ نہیں کرو گی، میری مرضی پہ چلو بس۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے میرے بھائی کی زبانی سنا ہے کہ یہ جو خواجہ اسرا ہیں ان کو مجبور بھی کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس رہو، اور جیسا ہم آپ کو بولیں، اگر ہم آپ کو مانگنے کے لیے بھیجیں تو آپ مانگنے کے لیے چلے جائیں، اگر آپ کو کسی غلط کام کے لیے بھیجیں تو آپ غلط کام کے لیے چلے جائیں۔ بھئی یہ انسان ہے، کوئی ریموٹ یا چابی والا کھلونا نہیں کہ آپ چابی لگائیں تو یہ اسی طرف چلنا شروع کر دے۔ یہ ایک اللہ کا بندہ ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ اگر اس میں روح ہے تو اس میں اس کا کوئی بھی جرم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک تو اللہ کا شکر ہے یہ جینڈر خواجہ اسرا ہے، اور انشاءاللہ الحمدللہ اب ہمارے حق کے نعرے کی آواز بن چکا ہے، اور انشاءاللہ کبھی بھی زندگی میں ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ یہ اپنا جینڈر چینج کرے گا، کیونکہ ہمارے حق کے نعرے میں آنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، دو مطلب ہمارے حق کے نعرے کے آنے کے نیچے، ایک تو آپ نے اپنا جینڈر نہیں چینج کرنا، اور دوسرے نمبر پر انسانی خرید و فروخت نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ آپ کی گرو نے آپ کو ظاہر سی بات ہے 3-4 ماہ سے آپ کا حقہ پانی بند ہے، تو پھر اس کے بعد اور بھی ڈیگریڈ کیا ہوگا آپ کو؟ اور پہلے جب میں ایک مرتبہ گئی تھی نا جی۔ تو تب اس نے میرے اوپر سونا ڈال دیا نا، آدھا تولہ۔ کیوں؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میں آپ کو دے رہی ہوں تو آپ مجھے دو، تو جب تمہارے پاس ہوگے نا آدھے تولے کے پیسے تو آپ پھر مجھے دینا۔ اس نے میرے یہ پہ کس ڈالا۔ چیز کے پیسے مانگ رہے ہیں؟ آدھا تولہ سونا، یہ کیا رسومات ہے؟ کیوں آخر؟ وہ ان کی گرو آئی تھی نا، جو میری دادا گرو تھی نا۔ وہ کون ہے؟ وہ اس کا نام نہیں مجھے پتا، گرو طاہرہ پتہ نہیں کیا نام اچھا، ہے اس گرو کا۔ طاہرہ۔ تو وہ آئی تھی نا ایک دن، جی۔ تو پھر وہاں پہ مجھے بلایا، پھر آدھا تولہ مجھے دیا، تو میں نے اس سے پکڑایا۔ وہ کہہ رہی مجھے آدھا تولہ دو، صحیح ہے، تو ایسے نا پھر وہ گرو نے منع کیا اسے، صحیح ہے، پھر میرے پاس وہ کہتے نہیں جو کپڑا میرے پہ ڈال دیا، یعنی کہ زبردستی میرے سے بہت کام کروائے ان لوگوں نے۔ کیا کیا کروایا؟ یہ جب پارٹی تھی جی۔ تب ان لوگوں نے میرے سے تقریباً 20-25 ہزار روپیہ تب لیا، جی۔ بڑا پن، تو پھر کبھی 10,000 منگوا لیا، ایسے بہت کرتی تھی میرے ساتھ۔ پھر اس وجہ سے جب میں نے پیسے نہیں دیے تو پھر میرا حقہ پانی بند کر دیا ان لوگوں نے۔ چلو الحمدللہ اب آپ کا تو حقہ پانی کھل چکا ہے، آپ حق کے نعرے کی آواز بن چکے ہو، اور میرا کھلا پیغام ان خواجہ اسراؤں سے جو کہ آنے والی جنریشن پر، آنے والے بچوں پر یہ ظلم اور تشدد کرتے ہیں اور ان بیچتے ہیں۔ ویورز، ان کو ایک چودھری، یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ پگ سر پہ باندھتے ہیں اپنے چیلوں کے، اور اس پگ باندھنے کا بھی یہ 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، جو زنانہ برادری ہے وہ لوگ، اور پھر اسی بنا پر یہ لوگ ان کو 1.5، 2، 2.5، 3 لاکھ میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اصل خرید و فروخت کے معاملات جب یہ بچپن سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جب یہ جینڈر خواجہ اسراؤں کے ہتھے چڑھتے ہیں، وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی کھلے عام بولیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے، گمراہی کے راستے پہ نکلتا ہے، تو انسان اپنے گھر کے واپسی کے راستے بھول جاتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ان لوگوں میں اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کو واپسی پہ جانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ اپنی پوری زندگی خواجہ اسراؤں کی فیلڈ میں ہی گزار لیتے ہیں، کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے انسان کا بچپن کا، اور بچپن میں اور نادانی میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کون سی دلدل میں اور کون سی گندگی میں دسا جا رہا ہوں۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ سیدھی سی آپ کو ایک اچھی مثال دیتے ہیں، اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بات اس طرح ہے کہ جب ایک انسان اچھے لمحات پر یا زندگی کے اس زاویے تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے، تو تب تک سب کچھ انسان کھو چکا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ خواجہ اسراؤں میں ہی اپنی تمام کی تمام زندگی گزار دیتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ اب الحمدللہ یہ اپنے گھر پہ اپنی فیملی میں رہتا ہے، تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ڈیرے پہ رہیں اور یہیں پہ آپ رہا کریں، تو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا رزق کماتا ہے، تو آخر کیوں اس کو گندگی میں دھکیلا جا رہا ہے؟ آخر کیوں اس کو بیچا جا رہا ہے؟ تمام انسانیت
کے لیے ایک لمحہ فکریہ بن چکا ہے خواجہ سراؤں کی قوم جو ہے. اگر ان کے ہم باتیں مکمل طور پہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی بلکہ لے کے آئیں گے آہستہ 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 میں اپنے تمام پروگرامز آنے والے پروگرامز میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے اور کیسے اس فیلڈ میں لایا جاتا ہے. تو اب شعیب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آنے والی لائف جو آپ کی زندگی ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ ہی وقت بتانا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اپنے ماں باپ بہنوں میں بھائیوں میں. اچھا آپ میری قوم کو یہ بتائیں کہ یہ خواجہ سرا جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہمارے والدین نکال دیتے ہیں، آج آپ نے بہت سچائی کا سامنا کرتے ہوئے یہ میری قوم کو بتانا ہے کہ آپ کو آپ کے والدین نے نکالا تھا گھر سے؟ نہیں، ہمارے والدین تو نہیں نکالتے. کس وجہ سے آپ گھر سے جاتے ہیں؟ بس کچھ گھر کی کچھ مجبوریاں تھیں، اس وجہ سے، گھر کے اخراجات کی وجہ سے. گھر کی مجبوریاں تھیں، گھر کے اخراجات کی وجہ سے. تو سب سے پہلے جب آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اکیلا بچہ تو اس فیلڈ میں نہیں آ سکتا. اگر آپ نے کسی نہ کسی کو دیکھا ہوگا، خواجہ سراؤں کو دیکھا ہوگا. جی میں نے دیکھا تھا. کس کو دیکھا تھا؟ میری ایک گورو تھی محلے میں رہتی نا، تو وہ تھی یعنی کہ سلائی کا کام کرتی تھی نا. جی تو وہ ادھر جیدو گرو ہے، جی جی اس کے پاس مجھے لے کے گئی نا. جی تو کافی میں ان کے گھر آتی جاتی رہی نا، تو تقریباً میرے گھر بھی پتہ چل گیا تھا. تو اس وجہ سے تھوڑا نا پیچھے ہٹ گئی. پھر میں نے اسکول جانا شروع کر دیا. تو تقریباً میں نے میٹرک پاس کیا نا، تو پھر میں اس فیلڈ میں چلے گی. پھر مجھے گرو لے گئی اٹک. اچھا آپ کی گرو نے منع نہیں کیا کہ بیٹا یہ اچھا کام نہیں ہے، آپ نے ادھر نہیں آنا؟ نہیں، مجھے گرو نے نہیں منع. نہیں منع کیا. اچھا تو شعیب یہ بتائیں میری قوم کو کہ آخر آپ اس فیلڈ میں کب سے ہو؟ تقریباً مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. تو اس فیلڈ میں 3-4 سال آپ کو ہو چکے ہیں، تو آپ نے اس فیلڈ میں کیا سیکھا اور کیا محسوس کیا اور کیسا لگا خواجہ سراؤں کی فیلڈ میں آپ کو آنے کے بعد؟ دیکھیے میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں اس فیلڈ میں آئی ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا ہے، صحیح ہے، ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی ہیں میرے بہن بھائی جیسے بھی ہیں اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں نہ آنے دیں، ان کو روکیں، صحیح ہے. اس فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے. ہم تو اپنی مجبوری کی وجہ سے اس فیلڈ میں آ گئے ہیں، صحیح ہے. تو میں بس یہی چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بس اس فیلڈ سے آنے سے روکیں بس. آپ کو آخر اپنے اس فیلڈ میں کیا ایسا دیکھا کہ آج آپ نے میری قوم کو یہ میسیج دیا کہ خدا را اپنے بچوں کو اس فیلڈ سے روکا جائے، اس فیلڈ میں کچھ بھی نہیں؟ اور آپ کھل کے میری قوم کو بتائیں کہ اس میں کون کون سی مشکلات کے سامنے کرنے پڑتے ہیں اور کون کون سے معاملات ہوتے ہیں. تو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے حق کا نعرہ لگایا ہے، ہم آنے والی نسلوں کو بچائیں گے، اللہ کے بندوں کو بچائیں گے. تو آخر کیوں آپ اتنا تنگ، 3-4 برس ہوئے آپ کو اس فیلڈ میں آئے ہوئے، تو آخر آپ کیوں اتنا تنگ ہو چکے اس فیلڈ سے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں گروؤں کی اور سہیلیوں کی جو باتیں سن کے اور ان گھر میں اپنی رہتی ہوں، بس اس وجہ سے. جی جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ کوئی بھی بچہ جب اس فیلڈ میں آ جاتا ہے، زندگی کے 4-5 سال اس فیلڈ میں گزار لیتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم کون سی دلدل میں پھنس چکے ہیں. تو آپ کے بہن بھائی ابھی بھی آپ کو منع کرتے اس کام سے؟ جی ابھی بھی منع کرتے ہیں. تو آپ کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے، وہ حیات ہیں؟ جی ابھی آپ کے ابو حیات ہیں؟ ہاں جی. تو کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے؟ مجھے بہت زیادہ، ابھی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. اچھا تو شعیب میری قوم کو یہ آپ بتائیں کہ والدین تو ہمیشہ اپنے بچوں سے پیار ہی کرتے ہیں. آج تک خواجہ سراؤں نے جو کچھ بھی کہا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، ہمیں گھر میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ہمیں گھروں میں سے عزت نہیں ملتی، ہم اس لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کیا یہ جو باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی سچائی ہے؟
کوئی ماں باپ تو نہیں کہتا ہے کہ ہمارا بچہ باہر جائے ایسے کام کرے، صحیح ہے، یہ جو گرو لوگ ہوتے ہیں یہی غلط کاموں پہ لگا دیتے ہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ کسی کے بچوں کو خراب نہ کریں، صحیح ہے، ان کو اچھے کاموں پہ لگائیں، اس فیلڈ سے منع کریں۔ آپ کے گرو نے بھی کبھی آپ کو منع کیا کہ بیٹا آپ اپنے گھر پہ واپس چلے جاؤ؟ نہیں، اس نے نہیں مجھے منع کیا۔ اور اس کے علاوہ کیا نام لیتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے کہ چیلے جاتے ہیں، یہ لوگوں نے ایک بتا لینا شروع کیا ہے کہ آپ کما کے لاؤ گے اور اس میں سے ہمیں حصہ دو گے، آپ کے گرو بھی اس میں سے حصہ لیتے تھے؟ جی لیتے تھے، کتنا حصہ لیتے تھے؟ آدھا حصہ لے لیتے۔ آدھا، جتنا آپ کما کے لاتے تھے اس میں سے آدھا حصہ آپ کے گرو لیتے تھے؟ جی۔ اچھا تو شعیب، یہ آپ سے آخری میرا سوال ہے کہ آپ میری قوم کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آخر آپ نے اس فیلڈ میں بہت دکھ دیکھے اور چھوٹی سی عمر میں آپ اس فیلڈ میں گئے بھی ہو، اپنے گھر اپنی فیملی میں رہ رہے ہو، صرف ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے ظلموں سے تنگ ہو کے پریشان ہو کر آپ اپنے گھر پہ واپس آ چکے ہو اور میری قوم کو ایک اچھا سا میسیج چھوڑ جائیں۔ جی شعیب۔ جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرو ہے نا، یہ اپنے ڈیرے پہ دھندا وغیرہ، صحیح ہے، مانگنے بھیج دیتے ہیں، صحیح ہے، تو فنکشنوں پہ جو گھر پہ آ جاتے ہیں مرد آتے ہاں ہیں، جی، ان سے غلط کام کروا دینا، صحیح ہے، اس کے علاوہ اس فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے بس۔ یعنی آپ کو ان گروؤں میں صرف اور صرف جو کچھ بھی ملا دکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا ہے اس فیلڈ میں، جو بھی ہے صرف اپنی لالچ کو ہوتے ہیں گرو، کہ جو بھی ہے ہمیں ملے، چیلوں کو بس درد اور دکھ ہی دیتے ہیں، اور بس کیا ہے، پھر گھر سے نکال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بیچنا شروع کر دیتے اس ہیں؟ کے بعد بیچنا شروع کر دیتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، آگے گرو بھی ایسا مل جاتا ہے۔ اس فیلڈ میں کوئی اچھا گرو بھی نہیں ہے جس کے پاس ہم چلے جائیں، صحیح ہے، جو ہمارا سوچے، ہر انسان اپنا ہی سوچتا ہے، یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی کمائی ہے ہمارے پاس ہی ہماری چھوڑ جیب دیں، میں آئے بس، ان کے پاس کچھ بھی نہ چاہے، اور یہ اپنی فیملیوں کو کچھ بھی نہ دے سکے۔ ہاں اپنی فیملی کو کچھ بھی نہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا کہ خواجہ سراؤں کی فیلڈ میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ صرف اور صرف لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کو مختلف کاموں میں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جسم فروشی کرو، مانگنے جاؤ، پیکنگ کرو، اور اس کے علاوہ فنکشنز وغیرہ، اور ان لوگوں کو یہاں تک مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھروں پہ نہیں جانا آپ لوگوں نے، اور زیادہ اپنے وقت ہماری مرضی سے گزارنا ہے، ڈیروں پہ گزارنا ہے۔ تو خدا را جو لوگ ایسے کالے دھن کر رہے ہیں، جتنے بھی خواجہ سرا ہیں، اپنی اس بری حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور جتنے بھی میرے سننے والے دیکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ہدایت کا رستہ عطا فرمائے، اپنی خاص رحمت سے نوازے۔ جی بہت سی میرے بھائی بہنیں اور بزرگ مجھے بہت بہت اچھے میسج چھوڑتے ہیں، تو ان کے اچھے میسج کرنے کا شکریہ، اور انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کے میسیجز پہ پروگرام رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ جی اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں، میں ہوں آپ کا محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن بنٹی آفیشیل۔